السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں ایک کہانی بڑی گونج رہی ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی زمین کا مقدمہ چلا، وہ حق پہ تھا، اپنا حق لینے کے لیے وہ تھانے گیا، تھانے دار نے پیسے مانگے، وہ پیسے دے نہ پایا تو مخالفین سے پولیس نے پیسے لیے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ کورٹ کچہری کے چکر میں چلے گئے، وہاں پہ مقدمہ آگے بھی چلا گیا، اب کچہریوں میں جناب وکیل بھی کرنا پڑا اور وہاں پر مقدمہ جو ہے نا وہ لڑتے لڑتے فیصلہ بابا جی کے خلاف ہو گیا۔ مجسٹریٹ نے فیصلہ خلاف کیا تو پھر وہ اعلیٰ عدالت میں چلا گیا، سیشن کورٹ میں چلا گیا، سیشن کورٹ سے بھی بابا جی کے خلاف فیصلہ ہوا تو وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا، ہائی کورٹ میں بھی بابا جی کے خلاف فیصلہ ہوا تو لامحالہ کہ انہیں سپریم کورٹ جانا پڑا اور وہاں پر جا کے بابا جی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اس کم از کم یہ پوری کہانی جو ہے وہ 20-25 سال کے عرصہ پر محیط ہے، یعنی کہ 25 سال بعد بابا جی کو حق ملا، لیکن بے تحاشا دولت لٹا کر اور ذلیل و خوار ہو کر، تو پھر وہاں پر بابا جی نے ایک تاریخی جملہ بولا۔ اس نے کہا، جج صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگا میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ یہ جج صاحب کو نا تھانے دار بنا دے۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی یہ کیا مطلب، میں تو خود سپریم کورٹ کا جج ہوں اور بہت بڑا جج ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں پتر، تھانے دار تو نہ بڑا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا جی وہ تو 500,000 روپیہ لے کے میرے حق چ فیصلہ کردا پیا سی، میں تو اتنے وہ پیسے نہیں دیتے تے جناب ذلیل ہو کے اج وہی 1500 تے میں دتا ہوندا تے میرے حق چ فیصلہ ہو چکیا ہوندا تے میں اپنے گھر بیٹھا ہوندا، میں پیسے نہیں دیتے تے وہ ذلیل ہوندا میں اتوں تک آ گیا تے میرے تے لکھاں روپیہ بھی لگ گیا تے فیصلہ پھر وہی ہویا جڑا تھانے دار نے کرنا سی۔ ہمارے ہاں کچھ اس طرح کا نظام ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ مجھ پر اور میرے بھائی پر اور میرے ایک دور کے رشتہ دار تھے، ان پر دوہرے قتل کا مقدمہ بنا اور ہم نے سزائے موت کا حکم سنا اور کال کوٹھیوں کے میں بند رہے اور 13.5 14 سال قید بسر کرنے کے بعد اپنے گھر لوٹے، جب تک کہ ابھی مقدمہ ہائی کورٹ میں پڑا ہوا تھا اور ہم اپنی قید پوری کر کے رہا ہو چکے۔ یہ ہے ہماری عدالتوں کا نظام۔ اور رہی یہ بات کہ جب مقدمہ تھانے میں تھا تو تھانے دار کو ہم نے روپیہ نہیں دیا، اس لیے کہ بھئی ہم حق پر ہیں، ہم کس چیز کا پیسہ دیں؟ ہم نے نہ قتل کیے ہیں، نہ ہمیں قتلوں کا پتہ ہے، تو پیسے کس چیز کے دیں؟ لیکن انہوں نے ہم سے ہر طرح کی ڈیمانڈ رکھی، لیکن ہم نے ان کو ٹھکرا دیا صرف اس بات پر
کہ جناب یہ کون سی بات ہے، عدالت میں جائیں گے، مقدمہ ہمارے حق میں ہو جانا ہے، ہم نے گھر چلے جانا ہے۔ اور پھر وقت نے یہ دکھایا کہ عدالتوں کا نظام زیرو ہے۔ جج اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس نے پولیس کی تفتیش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر ہی فیصلہ دینا ہے۔ پولیس اگر کسی کو گناہ گار لکھ دیتی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ گناہ گار ہے، اس کو سزا ہو کے رہے گی، وہ بچ نہیں پائے گا۔ اور جس کو اس نے لکھ دیا کہ یہ بے گناہ ہے تو وہ خانہ نمبر 2 میں ڈال کے بھی رہا کر سکتے ہیں، اور وہاں اور بھی ان کے پاس بہت سے گر ہیں، بہت سی قانونی موشگافیاں ہیں جہاں سے وہ ملزم کو رہا کرنے پر قادر ہیں۔ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرا جو کیس تھا نا، تفتیش جو تھی، اور رانا صاحب تھے ایک، ان کے پاس تھی، اور رانا صاحب نے میرے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ ان کو ہم نے تمام حقائق سے جب باخبر کر دیا تو انہوں نے فیصلہ ہمارے حق میں دے دیا، جس کے خلاف فوری طور پر جو ہے نا ہمارے جو مدعی حضرات تھے انہوں نے بھاگ دوڑ کی اور باقاعدہ ہمارے اس تفتیشی افسر کے خلاف بھی درخواست دے دی کہ یہ جناب ملزمان سے ساز باز کر کے ان کو بے گناہ قرار دے رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری تفتیش چلی گئی انسپیکٹر کے پاس، تھانے کے اسی انسپیکٹر کے پاس جو اسی تھانے کا انچارج تھا، ایس ایچ او تھا، وہ تھے ممریز خان، وہ ایک پٹھان تھا۔ اس نے مجھے کوئی بات نہیں پوچھی۔ بہرحال یہ ہے کہ جو بھی تھانے میں کوئی اے ایس آئی آتا یا کوئی آفیسر آتا تو مجھے ان کے سپرد کر دیتے، اور رات کو 2 بجے وہ نکالتے اور وہ لتر پلیٹ پھر جاری ہوتی، اور اس طرح کا تشدد کیا جاتا کہ میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے نہ جرم کیا اور وہ بھی بالبلا کر کہہ اٹھے کہ جی میں نے جرم کیا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اور اس طرح کا غلط گالی گلوچ، یہ رویہ اور الٹا لٹکانا رسوں پہ، اور اس کے علاوہ میں آپ کو وہ ایک پوری تفصیل ہے، ایک کہانی ہے، اور میرے پاس باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے، ایویڈنس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ممریز خان جس دن میرا ریمانڈ ختم ہو رہا تھا اس سے ایک دن پہلے وہ میرے پاس آیا، اور اس نے آگے کہا کہ او مسٹر، مجھے علم ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ یہ میں اس کے ورڈنگ دہرا رہا ہوں آپ کو، مسٹر مجھے علم ہے کہ آپ بے گناہ ہو۔ ہم پولیس والے جو ہے نا، ہم سے کوئی بات چھپتی نہیں ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے۔ مجھے علم ہے کہ تم بے گناہ ہو، لیکن میں تمہیں گناہ گار لکھنے لگا ہوں۔ اسلحہ مجھ سے تو برآمد نہیں ہوا تھا، نہ میرے بھائی سے، نہ ہمارے وہ عزیز سے، لیکن اس نے صاف لفظوں میں مجھے یہ بتا دیا، اس نے کہا کہ میں یہ لکھ دینے لگا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسلحہ دریا برد کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں ان سے برآمد نہیں کر پایا، اور آپ ہی مجرم ہیں۔ کس بنا پر اس نے ہمیں مجرم قرار دیا، کیوں کیا، واللہ عالم الغیب، یہ روز محشر میرا اللہ کی عدالت میں ہی وہ بتائے گا اور وہ ثابت کرے گا۔ ہماری زندگی کے 13.5 سال
جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے گزر گئے، اور جیلوں کی اندر کی ایک اور کہانی ہے جس پر اگر میں قلم اٹھاؤں تو میرا خیال ہے کہ لکھتے لکھتے زندگی تمام ہو جائے تو میں پھر بھی وہ مکمل کہانی نہ لکھ پاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ ہے ہمارا نظام، ہمارے یہی نوجوان مخالفین سے پیسے لے کر یہ پولیس والے مرڈر کرتے ہیں، اعلیٰ حکام کے کہنے پر مرڈر کرتے ہیں، اور جب ان کو مخالف کوئی ایسا بندہ ٹکر جاتا ہے کہ جو ان پر بھی یعنی کہ حملہ آور ہو جاتے ہیں یا اپنا دفاع کرتے ہیں، تو اس دفاع میں اگر کوئی بندہ پولیس کا شہید مر جاتا ہے تو اس کو یہ شہید کا درجہ یعنی شہید کا لقب دیتے ہیں، اور جو اپنے حق کی خاطر لڑتا ہوا مارا گیا اور پولیس نے جان بوجھ کر اس کو قتل کر دیا تو اس کو یہ قتل ایذار کریں گے۔ اور پھر میڈیا بھی ہمارا ماشاءاللہ اس طرح کا ہے کہ وہ بھی پورا ان کا ساتھ دیتا ہے۔ کیوں کہ یہ لوگ پیسہ لگاتے ہیں۔ فیصل آباد میں ہمارے ساتھ 2 ایسے پولیس آفیسران تھے، تفتیش کے دوران ان سے بندہ قتل ہو گیا تو ان پہ جب مقدمہ بن گیا تو انہوں نے پیسہ لگا کے صلح صفائی کر کے ان کو مجبور کر دیا مقتول کے وارثوں کو کہ اگر انہوں نے صلح نہ کی تو آپ کی زندگی ہم جہنم بنا دیں گے۔ وہ بیچاروں نے ڈرتے ہوئے پیسے لے دے کہ جس کو ان سے صلح کر دی اور عدالت میں بیان دے دیے، اور وہ جب رہا ہوئے اس کے بعد وہ اعلیٰ ان کی پروموشنز ہوتی گئیں، اور کوئی ڈی ایس پی بن گیا، پھر کوئی ایس پی بن گیا، سمجھنا کوئی ایف آئی اے میں چلا گیا، کوئی کدھر۔ یہ تو ہمارے ملک کا دستور ہے، ہمارے ملک کی کہانی ہے، یہ ایک بندے کی ایک جگہ کی کہانی نہیں ہے، پورے ملک کا نظام اسی طرح سے۔ اور باقاعدہ میں آج پھر یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے پاس ہر طرح کا پروف، ہر طرح کا ثبوت، ہر طرح کے گواہان موجود ہیں۔ ہم کس طرح اپنے اس نظام کو درست کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم کیا کرے گا؟ وزیر اعظم اوپر سے آرڈر کرتا ہے، اس کے آرڈر پہ عمل ہی نہیں ہوتا، کیا کرے گا وہ؟ یہ ایسی گورنمنٹ ہے، یہ ہماری گورنمنٹ کا یہ المیہ ہے۔ یہاں پر وہ جو ہمارے ملازم ہیں، جو ہمارے ہی ٹیکسوں سے جن کو تنخواہیں ملتی ہیں اور جن کو حقیقت میں گورنمنٹ کا نوکر کہا جاتا ہے، بھائی جی وہ پبلک ان کی نوکر ہے، اور وہ اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھتے ہیں، جس کی مثال کل کے میڈیا میں میں نے انٹرنیٹ پہ میں نے جب دیکھا، فیس بک پہ ایک پیغام تھا کہ ایک ایم این اے صاحب کے ساتھ ایک سپریم کورٹ کے جج کا جھگڑا ہو گیا، اور جناب وہ ایم این اے صاحب کو 2-3 گھنٹے کے لیے جو ہے نا حبس بیجا میں رکھا گیا تھانے میں۔ کمال ہے، دکھ ہے، افسوس ہے اور لعنت ہے ایسے نظام پر۔ اللہ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہاں پر ایک اور بات کر دوں، حق پر رہتے ہوئے اگر جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، مگر حق سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔
یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، آج نہیں کل جانا ہی ہے، حق کو کبھی مت چھوڑیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میری ریکویسٹ ہے کہ میرا ویڈیو چینل اگر آپ لوگوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والا بٹن بھی بجا دیں، مجھے بھی خبر ہو جائے گی کہ آپ نے گھنٹی بجائی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔